السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، گزشتہ 8 روز سے میری ایک بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی ہے۔ بہت سارے امیدواران کی جانب سے مجھے پرسنل بھی خصوصی طور پر فون کالز آئے، میسیجز آئے، تو میں اپنی ذاتی مصروفیات میں تھوڑا مصروف تھا۔ جیسا کہ عظیم پریم جی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہمارے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے 5 روزہ عضو اساتذہ کے لیے کارگاہ کا انعقاد کیا گیا تھا، جہاں پر میں مشغول تھا، اسی لیے آپ کے روبرو نہیں آ سکا۔ کل سے مجھے مسلسل میں کل فارغ ہوا ہوں، مسلسل کئی ایک اساتذہ نے فون کیا اور یہ بار بار درخواست کی کہ اردو کا جو مواد ہے، یہ زبان اول اردو ہے، اس کا ایک سرسری اعادہ یا ریویژن کے طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ تو اسی کے چلتے میں آپ کے روبرو اس ویڈیو کے ذریعے اپنی مختصراً بات رکھوں گا، جس کے اندر میں اردو زبان اول یعنی اردو لینگویج فرسٹ کس طرح سے آپ کو حل کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آج ہی ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا، جس کے اندر دیگر مضامین کی آج کے دن کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ چیزیں بھی بتاؤں گا۔ تو یاد رکھیں آج کے دن آپ کو آدھے دن کے بعد یعنی ممکن ہے کہ مغرب کے بعد سے یہ موبائل فون، گیجٹس و اسی طرح کی چیزوں سے دوری رہنا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزوں سے بھی دور رہنا ہے جو آپ کی صحت پر کو متاثر کرتی ہیں۔ ایک بیلنس ڈائٹ آپ کی ہونی چاہیے تاکہ امتحان پر اس کا اثر نہ پڑے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ کھانے کو لے کر امتحان کے وقت پرہیز نہیں کرتے ہیں، کیوں ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ، بہت ساری اہمیت رکھتی ہے کامیابی میں، آپ کے صحت کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ تو ایسی چیزوں میں آپ بھی اس کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں، تاکہ آپ کو آنے والے دور میں امتحان کو کامیاب کرنے میں آپ کی صحت آپ کے ساتھ دے۔ اب چلیے ہم بات کرتے ہیں اس ڈائریکٹ موضوع پر۔ جیسا کہ زبان اول کا سلیبس تھا، میں نے آپ تمام کی روبرو ایکسپلین کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی۔ ایک چیز آسان چیز آپ کو سمجھانی ہے۔ دیکھیے لینگویج آپ کو وہی جو آپ کے ہال ٹکٹ میں ہے، وہی لینگویج آپ کو پرچے میں چوز کرنی ہے، یعنی آپ کو پرچے کے اندر وہی لینگویج کا انتخاب کرنا ہے، یعنی آپ کے جو ہال ٹکٹ میں ہے اسی اعتبار سے OMR شیٹ میں بھی ڈالنی چاہیے، OMR شیٹ کا بھی آپ استعمال کریں۔ یہاں دیکھیے سلیبس، اگر ہم یا نصاب کی بات کرتے ہیں یا جو مواد جو دیا گیا ہے زبان اول اردو کے لیے، بہت آسان ہے۔ یہاں پر 8 مارکس کا آپ کا متن ہوگا یا پیسیج ہوگا، یا اس کے بعد نظم ہوگی، تو دونوں میں کیا چیزیں ہیں وہ چیزوں کو میں آپ کو بیان کروں گا۔ بہت سارے لوگ اپنے چینلز وغیرہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ادب سے تعلق ہے، ادب کی بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ دیکھیے ادب کا بہت مشکل ہوا تو ایک سوال آیا تھا 1-2 مرتبہ، لیکن جتنے بھی سوالات آپ کے آئیں گے وہ سوالات اس عنوان یا اس متن، اس پیسیج یا اس نظم سے ہی آئیں گے، آپ کو یہ بات اپنے دھیان میں رکھنی ہے۔ تو زبان اول اردو کا پہلا حصہ الف ہے، میں نے رکھا ہے یہاں پر حصہ اے، جس کو کہا متن یعنی زبان فہمی، زبان کو سمجھنا، زبان کی مہارت کے طور پر 15 نمبرات کے لیے آئے گا، جس میں 8 نمبرات کے اندیکھا متن نظم ہوگی، یا اندیکھا متن یا کہیں گے ہم کیا ہوگا، تو نظم، نادیدہ عبارت، نظم پڑھنا، اسی طرح ایک نظم اور ایک نثر، ڈرامہ، ادبی تحریر، سائنسی، بیانیہ، مباحثاتی طرز پر محض سوالات ہوں گے۔ تو اس طرح کی نوعیت کا آپ کا حصہ الف ہوگا۔ متن کے ساتھ قواعد، کلمے کی قسمیں، جیسے مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ ہے، یا اس کے اندر پھر آپ بات کریں مستقل کلمے کی قسمیں، غیر مستقل کلمے کی قسمیں، مستقل کلمے کی قسمیں، اسم، ضمیر، صفت، فعل، متعلق فعل، اس طرح سے چیزیں آپ کو پوچھی جائیں گی۔ غیر مستقل کلمے کی مثالیں، حروف عطف، ربط، فجائیہ، تخصیص، اس پر کیا معلوم ہے آپ کو آئیں گے۔ یاد رکھیں آسان اتنا ہی آئے گا، پھر اس کے طویل کیا معلوم ہے آپ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس میں عام کی قسمیں کیا ہیں، اس میں خاص کی قسمیں کیا ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو پوچھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حروف ہیں تو حروف کے تعلق سے پوچھا جا سکتا ہے، صفت ہے تو صفت کی قسموں کے تعلق سے پوچھا جا سکتا ہے، جیسے صفت عددی، مقداری، یہ طرح کی چیزیں آپ کو پوچھی جا سکتی ہیں۔ تلفظ سے متعلق صحیح تلفظ کون سا ہے آپ کو دیکھنا ہے، جیسے مستقل، مستقل، اس طرح سے دیتا ہے زیر زبر کے ساتھ،
اس طرح صدا صدا اس طرح کے الفاظ دیتے ہیں تو وہ تلفظ کی بات ہے، وہ دے سکتا ہے، یا ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے دے سکتا ہے۔ ازداد ہیں تو ازداد بھی بہت آسان ازداد ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ جو ہے سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا اردو زبان سے سابقہ رہا ہے، اگر آپ نے اردو زبان سے متعلق جو ہے پڑھا ہے، یا مسلسل جو آپ اردو زبان کے رابطے میں ہیں، تو گھبرائی نہیں، میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ 22 نمبرات جو ہے اس حصے سے لیں گے، میری جو ہے ضمانت ہے۔ زمانی الفاظ آئیں گے تو زمانی الفاظ کو بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک ہی لفظ دو معنی کس طرح دیتا ہے وہ ہے۔ محمل کہا میں نے، لغت یا لسانی محمل کہیں گے، یا لیب ہے، لینگویج لیب کے متعلق بھی سوالات اس طرح۔ محمل یہاں پر یہ جیسے جو ہمارے پاس جو ہے کہیں گے ہم جو فریز وغیرہ کہتے ہیں، یہاں پر ہم جیسے استعمال ہوتے ہیں سابق لائق ہے، اسی طرح جو ہے کہ معلوم ہے ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں محاورے ہے، ضرب المثل ہے، تو یہ چیزیں بھی یہاں پر آئیں گی۔ مترادفات آئے گا، تذکیر و تانیث کو پہچاننا ہے، جیسے جو ہے گولی کا گوالن، درزی کا درزن، اس طرح سے جو ہے کیا معلوم ہے آپ کو جو ہے تذکیر و تانیث پہچاننی ہے یہاں پر۔ محاورے، ضرب المثل، تشبیہ کی تعریف پوچھا جائے گا، یعنی مشابہت پیدا کرنا دو چیزوں کے درمیان ہے۔ استعارہ ہے، ادھار لینا، ان کی اجزاء ترکیبی و تعریف کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، بہت آسان ہے یہ جو ہے آپ 1 گھنٹے میں پوری چیزیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ بیٹھیں تو۔ ثنائے بدائے، سند تجنیس، جیسے کہ جو ہے جان دی ہوئی تھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ قضا نہ ہوا، یا اسی طرح جو ہے تضاد کے اندر جو ہے رہنا ہے تو روشنی میں رہنا، اچھا نہیں تیرگی میں رہنا۔ مراد نظیر ہے، تلمی ہے، تاریخی واقعی کی طرف ہے، خافیہ ردیف کی پہچان ہے۔ خافیہ ہم آہنگ الفاظ کو خافیہ کہتے ہیں، نظم یا غزل میں جو ہے بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد حصہ بے میں آئیے آپ، یہ اوپر حصہ اے کا جو ہے بہت آسان ہے، الف کا آسان ہے، جہاں پر آپ آسانی سے جو 15 نمبرات لے سکتے ہیں۔ بلا شبہ میرا یہ جو ہے اوپن یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ جو ہے کیا معلوم، میرا کھلا دعویٰ ہے کہ آپ لے سکتے ہیں 15 مارکس۔ آپ کو تھوڑی سی جو ہے دشواری حصہ بے میں ہوگی، لیکن میں اس ویڈیو میں وہ بھی دشواری آپ کی جو ہے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے زبان کا نشو و نمائی عمل اور طریقہ تدریس، یعنی لینگویج ڈیولپمنٹ پروسیس کے بارے میں کر رہے ہیں، تو ہماری پیاری زبان اور آپ کی پیاری زبان اردو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اردو زبان اگر بچے کی مادری زبان ہو تو کس طرح سے نشو و نما ہوتی ہے، تو یہاں پر جو ہے زبان کی جو نشو و نما ہے وہ بنیادی طور پر بچے کے اندر جو ہے کس طرح سے آتی ہے۔ اگر نفسیاتی طور پر دیکھتے ہیں تو بچہ جو ہے پہلے جو ہے کون سی آوازیں نکالتا ہے، آپ نے سائیکالوجی میں لینگویج اینڈ تھاٹ پڑھا ہے، تو جو ہے بچہ اول طور پر جو ہے واول ساؤنڈ جس کو ہم کہیں گے یا حرف علت جس کو کہتے ہیں، اس کی آوازیں نکالتے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی کڑی کی بات کرتے ہیں، نشو و نمائی عمل۔ تو زبان میں جو ہے بچے کے ابتدا میں الفاظ کا ذخیرہ کم ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھتا ہے، خیالات الفاظ کو جوڑ کر چھوٹے موٹے جو نامکمل خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے ہی جو ثانوی درجے پر جاتا ہے، یہاں پر جو ہے پرائمری سطح پر الگ ہوتی ہے LSRW، یہ کہیں گے ہم، یا سماعت گویائی، یا جو کہیں گے ہم سماعت ہے، گویائی ہے، خواندگی ہے، یا ہم کہیں گے مطالعہ، خواندگی کو بھی کہتے ہیں تحریر۔ تو یہ تمام چیزوں کی جو ہے ہوتے نشو و نما پاتی ہے۔ تو زبان کا نشو و نمائی عمل اگر بچے کے اندر دیکھتے ہیں تو اس مرحلے سے ہوتا ہے۔ اگر زبان سے ہی متعلق ہے تو زبان جو ہے کیسے بنتی ہے، پہلے زبان کے جو ہے بول چال میں آتی ہے، مخصوص جو ہے شے کے ساتھ اس کا ربط پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے شینگا پھلی کو دیکھتا ہے یا مونگ پھلی کو دیکھتا ہے جس کو کہتا ہے، تو اس کا کسی چیز کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آپ کو میں جو بتا رہا ہوں، آپ کو جو یہ سامنے جو نظر آ رہا کاغذ ہے، تو کاغذ اس چیز کو کہتے ہیں، تو کاغذ لفظ جو ہے اس شے کے ساتھ مربوط ہو گیا تو یہ شے کاغذ بن گئی۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر طریقہ تدریس ہے، تو طریقہ تدریس جو ہے زبان کی تدریس کے اندر بہت سارے الگ الگ طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ، جس کو کہانی بیانی کا طریقہ بھی کہتے ہیں، یا جو ہم کہیں گے سرگرمی کا طریقہ ہے، سرگرمی میں پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکچر میتھڈ ہے، الگ الگ طرح کے طریقہ کار بھی زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ زبان کی جو ہے کہ طریقہ تدریس میں نیچے بات کروں گا میں۔ اکتساب اور حصولیابی، سیکھنا اور حاصل کرنا یا حصول ہے، تو اکتسابی حصولیابی کہیں گے یہ لینگویج جو ہے کہ ہم کہیں گے آؤٹ کمس یا اچیومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، لرننگ اینڈ دا اچیومنٹ جو کہا ہے، یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں لینگویج کے اندر، تو ابتدائی درجے سے لے کر جماعت اول سے لیجئے، جماعت اول سے لے کر پورا جماعت دہم تک نشو و نمائی عمل زبان کا الگ الگ ہوتا ہے، بچے سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر سرگرمیوں سے سیکھتے ہیں یا طے شدہ مقاصد کے دائرے میں سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے کیا ہے کسی حمد کو پڑھا رہے ہیں
کوئی حمد آپ کے پاس ہے، جیسے اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا لاج رکھ لینا میری تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. تو اس طرح کی باتیں جب آپ کے روبرو آئیں گی تو بچے کے اندر اس حمد کے ذریعے آپ کون سی چیزیں لانا چاہ رہے ہیں یا کون سی چیزوں کا فروغ چاہ رہے ہیں، یہ جو ہے آموزش محصل کہیں گے یا حصولیابیوں کی بات ہوتی ہے. تو حصولیابیاں طے شدہ مقاصد کے تحت ہوتی ہیں. اس کے بعد زبان کی تدریس کے اصول ہیں. تو زبان کی تدریس یعنی پرنسپل آف لینگویج ٹیچنگ ہے. یہاں دیکھیے ہر ایک زبان کے الگ الگ تدریسی اصول ہوتے ہیں. اردو زبان کے تدریسی اصول جو ہے ہم بات کرتے ہیں تو ابتدائی طور پر ہم بات کریں تو سرگرمیوں کے ذریعے سکھایا جا سکتی ہے. زبان کو سرگرمیوں کے ذریعے سکھانا ہے، زبان کو جو ہے آسان سے مشکل کی طرف، مشکل سے آسان کی طرف لے جانا ہے. یہ یا جو ہے کہیں گے ہم جو ہے گرامیٹیکل میتھڈز کے اندر ہم جو ہے کیا معلوم ہے انڈکٹیو، ڈیڈکٹیو، استقرائی اور استخراجی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں. اور زبان کی تدریس کے دوران جو ہے بنیادی جو ہے چیزوں سے ہوتے ہوئے ثانوی چیزوں کی طرف جانا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد ہے سماعت گویائی کا کردار. سماعت اور گویائی کا کردار سمپل آسان یہ ہے کہ جو ہے سماعت اور گویائی کیا ہے، یہ بچے کی جو قبول کی جانے والی مہارتیں جس کو ریسیپٹیو اسکل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ریسیپٹیو اسکل کہتے ہیں. بچہ جب اچھا سنتا ہے تو تبھی اچھا بولتا ہے. تو جو سنی ہوئی چیز ہے وہ ریسیو ہوئی اور اسی کو دہرا رہا ہے، تو یہ ریسیپٹیو اسکل ہے. تو یعنی جو ہے معلم جماعتی کمرے میں اگر بہترین طریقہ کار سے طلباء کو جو ہے بآواز بلند خوانی کے ذریعے جو ہے پڑھاتا ہے یا کسی لفظ کی جو ہے کیا ہے ادائیگی یا کسی لفظ کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے تو طلباء بھی اسی طرح طریقہ کار سے ادا کرتے ہیں. ایک کلاس میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. محترمہ حالانکہ پی ایچ ڈی ہولڈر انہوں نے کہا تو وہ پڑھا رہی تھی. ایک شعر ہے اردو کا، ابن آدم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی. تو ابن آدم ہوا کرے، اس شعر میں جو ہے تلمی کا اظہار ہے، ابن آدم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی. تو لیکن محترمہ نے اس کو یوں پڑھا کہ ابن آدم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی. تو یہاں پر جو ہے تلفظ، ادائیگی، یا ہم کہیں گے جس انداز میں معلم کرتا ہے، جس انداز میں جو ہے وہ بچہ سنتا ہے، اسی انداز سے ان چیزوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیں. تو سماعت کا کردار اور گویائی کا کردار نہایت اہم ہے. دونوں ریسیپٹیو اسکول ہیں، یہ قبول کی جانے والی چیزیں ہیں. زبان کی کارکردگی کہیں گے لینگویج جو ہے پرفارمنس ہے بچے کس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں. تو بچے جو ہے جو چیزیں جو ہیں بچوں کو کلاس روم میں سکھائی جاتی ہیں، بچوں کو جو چیزیں جو ہے معلم کے ذریعے سیکھی جاتی ہیں، ان چیزوں کو بچہ جو ہے بآسانی سے سیکھتا ہے اور اس کا زندگی میں استعمال کرے گا. بچے کی جو ہے ہم جو ہے اس کو تین جب ہماری زبان کی تدریس ہو تو ہم 3-4 چیزوں کو جو یہاں پر دیکھیں. ایک تو علم ہے، فہم ہے، ادراک کا اطلاق ہے، یہ جو مہارت ہے. علم، فہم، اطلاق اور مہارت، یہ 4 چیزوں کو جو ہم مد نظر رکھتے ہوئے زبان کی تدریس ہو یا کسی مضامین کی تدریس ہو وہ کرنی چاہیے. اگر ہم زبان کی بات کرتے ہیں، زبان کی کارکردگی ہے، تو زبان جو ہے کیا معلوم ہے بچے کے اندر تصورات کو جو ہے صحیح طرح سے جو ہے ادا کرنے کی جو ہے کیا ہے مہارت پیدا کرتی ہے. زبان کے ذریعے دلکشی پیدا ہوتی ہے. زبان کے ذریعے بچے کے اندر جو ہے جمالیات فروغ پاتی ہیں. زبان کے ذریعے بچہ اپنے جذبات، احساسات کو بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے جو ہے ادا کر سکتا ہے. بچے کس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں؟ تو بچے روزانہ وہی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو وہ چیزیں سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر گھریلو ماحول میں ماں کی زبان جب بچہ سیکھتا ہے تو ماں کے الفاظ کو استعمال کرتا ہے. جب بچہ جو ہے ماں کے ماحول سے، گھر کے ماحول سے مدرسے کے ماحول کی طرف آتا ہے، اسکول کے ماحول کی طرف آتا ہے، تو اسے ماں کی زبان یا گھریلو زبان اور مدرسے کی زبان میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے. تو ایسے دور میں معلم کی یہ جو ہے خوبی ہونی چاہیے، معلم کا یہ طریقہ کار، یہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ کس طریقہ کار یا کس طرز پر جو ہے وہ بچوں کو سمجھائے، بچوں کو ایسے انداز میں سمجھائے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ وہ مدرسے کی زبان اور جو ہے اسکول کی زبان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تنقین و درس خیالات کو تحریر شکل میں دوسروں تک پہنچانے کے اقتصابی عمل میں قواعد کا کردار. تو یہاں پر دیکھیے مربوط تحریر کا رجحان یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے. ہم جب قواعد کی بات کرتے ہیں تو قواعد کیا ہیں؟ تو قواعد جو ہے زبان کے اصول و ضوابط ہیں. جس طرح جو زندگی جینے کے اصول و ضوابط ہیں، ہر مضمون میں اصول و ضوابط ہیں. ہماری جو ہے روزانہ کے زندگی میں اصول و ضوابط ہیں. ہم جو ہے کھانا جہاں بیٹھ کر کھانا ہے وہیں کھاتے ہیں، ضرورت سے جہاں فارغ ہونا وہی پاتے ہیں. یا ہم کپڑے جس طرح پہننا ہے اور جہاں جو چیز جیسے پہننا ہے ویسے پہنتے ہیں. اسی طرح زبان کو جس طرح سے جو ہے ہم استعمال کرنا ہے وہ چیز بھی قواعد کے دائرے میں آتی ہے. مثال کے طور پر جو ہے کوئی بچہ تحریر پڑھ رہا ہے تو تغیر لحن کے ساتھ پڑھیں. اگر مولوی پڑھ رہا ہے تو تغیر لحن کے ساتھ پڑھیں، وہی چیز بچوں میں آئے گی. یا صحیح صحت لفظ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کسی لفظ کا صحیح پروننسیشن جس کو کہا گیا، تلفظ جس کو کہا گیا، وہی جو ہے صحت لفظ
लफ्ज़ है, अगर मौलम सही सहात लफ्ज़ से जो है किसी लफ्ज़ को अदा करता है तो वही चीज़ तलबा के अंदर मुंतकिल होती है, तालिब इल्म जी सीखता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हम देखते हैं दूसरों तक पहुँचाने के इत्तिसाबिल क़वाइद, तो मरबूत तहरीक कहते हैं हरकात व सकनात है। हरकात व सकनात की अदायगी है, जैसे हम हरकात व सकनात में ज़ेर ज़बर पेश कहते हैं, तो ये हरकात व सकनात की अदायगी है। या इससे हट कर भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पंक्चुएशन जिसको कहते हैं हम, रुमूज़ व औक़ाफ़ जिसको कहते हैं, वाविन है, कोलम है, कामा है, ये तरह की चीज़ें हैं, तो इसका इस्तेमाल का इस तरह होता है। तो इसको जो है ये तमाम चीज़ें क़वाइद के दायरे में आती हैं। ये किस तरह से जो है क्या है क़वाइद का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जो है एक चीज़ है, मेरा क़लम की जगह अगर कोई मेरी क़लम कहता है, या मेरे पेंसिल की जगह मेरी पेंसिल कहता है, मेरा मदरसा की जगह मेरी मदरसा या मेरी स्कूल कहता है, तो ये जो है क़वाइदी एतबार से गलत होगा। तो ये जो राइज है, जो चीज़ राइज है वो चीज़ जो है हमारी तरफ राइज होगी। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो फिर उसके बाद है मुतफ़र्रिक़ा जमात में ज़ुबान की तदरीस के लिए दरपेश चुनौतियाँ, लिसानी ज़ुबान की कोताहियाँ, उन मुश्किलात और किसी की हदबंदियाँ। मुतफ़र्रिक़ा जमात जिसको कहते हैं डाइवर्स क्लासरूम जिसको कहते हैं, यानी जो है डाइवर्स क्लासरूम के अंदर जो है ज़ुबान की तदरीस किस अंदाज़ में कैसे होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूँ, हम तो जो है उर्दू मदारिस में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है पूरे हमारे मुस्लिम बच्चे आएंगे या एक ही कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे आएंगे जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू होगी। अगर कोई जो है दीगर जगहों पर पढ़ा रहा है, मिसाल के तौर पर हमारे मौलाना आज़ाद स्कूल माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो है कन्नड़ा मीडियम से भी बच्चे आते हैं या दीगर जो है ऐसे माहौल से भी आते हैं। यहाँ पर तो हमारे नॉर्थ कर्नाटका में या शुमाली कर्नाटक में उर्दू का माहौल है, मगर हम जो जुनूबी हिंदुस्तान की जुनूबी कर्नाटक की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत सारे घरों में आज भी कन्नड़ा ज़ुबान बोली जाती है। मैंने देखा है उनकी कन्नड़ी ज़ुबान मादरी ज़ुबान हो गई, तो ऐसे बच्चों को उर्दू सिखाना है, ऐसे सिखाना है। या किसी के घर में अंग्रेज़ी ज़ुबान बोली जाती है या किसी घर में जो है दीगर ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो ऐसे मुतफ़र्रिक़ा जमात में मालिम को जो है ज़ुलिसानी तरीक़ेकार को, यानी जमात के बच्चों की अक्सरियत के एतबार से जो है असल जो पढ़ा रहे हैं वो मज़मून के साथ एक समझाई जाने वाली ज़ुबान का इस्तेमाल करें। तो मुतफ़र्रिक़ा ज़ुबान की दरपेश चुनौतियाँ ये होती हैं कि बच्चे को जो है अपनी मादरी ज़ुबान और स्कूल की ज़ुबान में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होने लगता है। तो इन जो है इसी तरह बच्चे जो है सीखने में दुश्वारी महसूस करते हैं। ये जो है चुनौतियाँ दरपेश होती हैं। इब्तिदाई मराहिल में मौलिम भी परेशान होते हैं कि किस तरह से सिखाया जाए। ये तमाम चीज़ें लिसानी ज़ुबान की कोताहियाँ कहेंगे या मुश्किलात हदबंदियाँ हैं, तो ये हदबंदियाँ ये होती हैं। और एक चीज़ हमने देखा है, सडन मीडियम चेंज होता है तो वहाँ पर भी बच्चे को जो है मुतफ़र्रिक़ा जमात के रुझान को जो है से निमृत आज़मा होना पड़ता है। वहाँ पर उसको जो है उस चीज़ से जो है गुज़रना पड़ता है। यहाँ पर ज़ुबानी महारतें सुनना है, सुनने के लिए भी जो है क्या मालूम है कब सुना जाता है, जब सामने वाला सही बोल रहा हो तो तभी हम सुन पाते हैं। तो इसी तरह मौलिम भी अगर सही तरह से बोलता है तो तभी बच्चे सही सुनते हैं। या मौलिम का जो मुताला है वो मुताला या बावाज़ बुलंद जो ख़ानी है, अगर बच्चा मौलिम सही तरीके से करता है तो बच्चा भी सही करेगा। बोलना है, याद रखें बच्चे सुनी हुई चीज़ों को बोलना शुरू करते हैं, बोली हुई चीज़ों से जो है उसका पढ़ने का अमल शुरू होता है और पढ़ते पढ़ते बच्चा जो है लिखना सीखता है। तो ये जो है एक दूसरे के अंदर इर्तिबात है, रब्त है, कांटेक्ट है, यानी जो है इन सुनना बोलने से ताल्लुक़ रखता है, बोलना पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, पढ़ने का ताल्लुक़ फिर लिखने से है। जो चीज़ सुनी जाती है वो बोली जाती है, जो चीज़ बोली जाती है वो पढ़ी जाती है, जो चीज़ पढ़ी जाती है वो लिखी जाती है। ये ताल्लुक़ है समाअत, गोयाई या मुताला या तहरीर हम कहेंगे। लिसानी फ़हम और महारत की जांच, क़दर पैमाई कहेंगे, सलाम बोलना पढ़ना है। तो क़दर पैमाई का एक रुझान जो है जिसको हम कहेंगे इवैल्यूएशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क़दर पैमाई के अलग अलग जो है लिसानी फ़हम और महारत की जांच कहेंगे तो अलग अलग तरीक़ेकार से क़दर पैमाई होती है। लेकिन हमारे पास CCE जब आया है और आने वाले NEP के अंदर भी जो है वहाँ पर जो है FNL का कॉन्सेप्ट आएगा आपको, वहाँ पर वो अलग चीज़ें होंगी। यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल लिटरेसी या न्यूमरेसी जो है NEP में आएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर RT 2009 के हिसाब से क़दर पैमाई तो CCE हमारे पास है, जिसको हम जो है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मुसलसल जामे क़दर पैमाई कहेंगे। यानी जो है सीखने के लिए जो है क़दर पैमाई, सीखी हुई क़दर पैमाई और जो है सिखलाई के लिए क़दर पैमाई, या कहेंगे हम ये चीज़ें होती हैं मौलिम और तालिब इल्म दोनों के लिए। तो ये इस तरह का रुझान है यहाँ पर। उसके बाद सुनना, बोलना, पढ़ना, इसकी जांच कैसे की जानी चाहिए तो मौलिम मुख्तलिफ तरीक़ेकार या सरगर्मी भी कर सकता है। दरसी व इख्तिसाबी वसाइल, यानी जो है हम कहेंगे
टीचिंग एड्स कहते हैं। तो दरसी किताब भी टीचिंग के अंदर बहुत अहमियत रखती है। दरसी किताब के अंदर जो है अगर हम प्राइमरी की जमातों में करते हैं, इब्तदाई जमातों की बात करते हैं, तो दरसी किताब को दिलकश होना चाहिए। दरसी किताब को जो है तमाम तर जो है उन चीज़ों का मरकज़ होना चाहिए जो बच्चे की तवज्जो को जो है मुर्तकिज़ कर सके, अपनी तरफ खींचे, और दरसी किताब को गलतियों से पाक होना चाहिए। दरसी किताब को जो है रुझानात से मबनी होनी चाहिए, तयशुदा हुसूलियाबियाँ लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से जो है दरसी किताब हो, बच्चों को सीखने के मौक़े फ़राम हो, बच्चों के अंदर ज़ुबान की महारतों को फ़रोग़ हो, ये तमाम चीज़ें दरसी किताब के साथ होनी चाहिए। हमारा लिसानी जमाती कमरा जिसको कहेंगे हम, मल्टीलिंगुअल जो है क्लासरूम के अंदर जो है किस तरह पढ़ाना है, ये भी चीज़ें जो है हमारा जो है दरस व तदरीसी वसाइल में आते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है मुअम्मल कहेंगे, या जो हम कहेंगे लैंग्वेज लैब है। तो लैंग्वेज लैब के अंदर अगर प्राइमरी सतह पर है तो मुख्तलिफ़ छोटे छोटे जो है कि हमारे में कार्ड बनाएं, फ्लैश कार्ड बनाएं बच्चों को, जो है जैसे हमारे पास नली कली वगैरह में हुआ करता था। अब हम जो कलिका चैतरिके के अंदर वही कहें जिसको हम कहेंगे इक्तिसाबी बाज़याफ्तगी में भी बहुत सारी चीज़ें हमने अंजाम दी। तो वहाँ पर लैंग्वेज लैब बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, बच्चों की किताबें मुहैया कीजिए, आप इस अमल को अंजाम दीजिए। इसी ज़रा कसीर जहती वसाइल कहेंगे, जैसे समई व बसरी वसाइल जिसको हम कहते हैं, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ुबान दानी के दौर में, ज़ुबान दानी के इस मरहले में, इस अमल में अगर हम बात करते हैं कि बच्चों को जो है ये लिसानी वसाइल या इक्तिसाबी वसाइल से किस तरह सिखाया जाए, तो इक्तिसाबी वसाइल के बिना हमारी जो है दरस व तदरीस का अमल अधूरा है। वो एक दौर था जब जो है गुरुकुलास में, मदरसास में, या गुरुकुलाओं में, मदरसाओं में या पीठा में जो है बच्चों को जो है सिखाया जाता। लेकिन आज मौजूदा दौर में जो है हम जो है जिस दौर में जी रहे हैं, जो है ये दौर जो है बहुत अहमियत का हामिल है। तो इस दौर में जो है ये तमाम चीज़ों को जो है बुरेकार लाना निहायत ही अहमियत का हामिल है। तो हम अगली चीज़ की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर दरसी इस्लाही तदरीस है। इस्लाही तदरीस का माना सिर्फ आसान लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है कि जो है हम इसको क्या करें, बच्चे की जो है जैसे डायग्नोस्टिक तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करते हैं, बच्चे की खूबियाँ खामियों को जांचने के लिए जो है तशख़ीसी जांच करते हैं। तो उसके दौरान जो है या बच्चे के अंदर कोई खामी नज़र आती है, या आपका जो तयशुदा मकसद था, आपके जो एलोज़ थे, लर्निंग आउटकम्स जो थे, उन चीज़ों के अंदर आपको बच्चे जो है नाकाम नज़र आते हैं, या तो वैसे वक्त में किसी मजमून में, किसी अमर में दुश्वारी महसूस करते हैं, तो स्कूल के औकात से पहले या स्कूल के औकात के बाद आप या स्कूल के किसी जो फारिग वक्फे में आप इस अमल को अंजाम दे सकते हैं। इस्लाही तदरीस ये सिर्फ आसान लफ्ज़ों में ये है कि बच्चे की जो है जो चीज़ें हुसूल से खासी रह गई हैं वो चीज़ों की तरफ ले जाना है। तो बस आपको मैं इतना ही कहूँगा, आपके लिए अगर यही चीज़ें आपने सुनी हैं तो बहुत बेहतरीन है, काफ़ी हैं। आप उर्दू के लिए जो है 26 मार्क्स आसान से ले सकते हैं। बड़ी जो है कोई ये चीज़ नहीं कि आप नहीं लेंगे। मेरा तो ये चैलेंज है कि बहुत सारे लोगों ने जो है 30 मार्क्स भी स्कोर किया है, तो आप भी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर TET एग्जामिनेशन। थैंक यू।